السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ریئل ٹی وی۔ دوستو، ہر سال فلمی اداکاروں کی عزت، شہرت، دولت، موج مستی اور شاہانہ زندگی سے متاثر ہو کر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں نوجوان لڑکے لڑکیاں ان کی طرح بننے کا خواب دیکھتے ہیں، مگر چند ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ خواب حقیقت کر پاتے ہیں۔ مگر یہی اداکار بھی فلم انڈسٹری سے تھک کر دلی سکون ڈھونڈنے کے لیے، اس کو چھوڑ کر دنیا و آخرت سنوارنے کے لیے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج ایک بار پھر کچھ اور اداکاروں کے متعلق بتائیں گے جنہوں نے فلم انڈسٹری کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ نمبر 1، دیپیکا ککر۔ دوستو، دیپیکا ککر کی غریب ہندو گھرانے میں پیدا ہونے سے فلم انڈسٹری میں آنے اور اپنے کام کی وجہ سے مشہور ہونے اور پھر اسلام کے لیے فلمی دنیا کو چھوڑ دینے کی کہانی انتہائی انوکھی ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں، دیپیکا ککر 1986 کو بھارت کے مشہور شہر میں ہندو گھرانے میں پیدا ہوئی۔ اس نے اپنے شوبز کیریئر کا آغاز 2010 میں کیا تھا، پھر ایک کے بعد ایک فلم اور ڈرامے میں کام کرنے لگی۔ انڈیا ٹی وی انڈسٹری سے شہرت حاصل کرنے والی دیپیکا ککر نے لائیو شوز میں قدم رکھا تو وہاں بھی کافی شہرت حاصل کی۔ 2018 میں بھارت کے مشہور شو بگ باس میں حصہ لے کر جیت گئی۔ آخر کار 2018 کے بعد فلم انڈسٹری کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا اور اسلام کے لیے اپنی عزت، دولت، شہرت سب کچھ قربان کر دیا۔ جیسے ہی اس کے چاہنے والوں نے اس کا یہ اسلام قبول کرنے کا اعلان سنا تو وہ حیران رہ گئے۔ مزید لوگوں کو حیرت میں ڈالتے ہوئے اس نے اپنا ہندو نام کو تبدیل کر اسلامی نام فائزہ رکھ لیا۔ دیپیکا ککر نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ اسے مسلمان ہونے پر فخر ہے، لہٰذا یہ خوش نصیب ہے کہ اسے اسلام قبول کرنے کا موقع ملا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میرے اس اسلام قبول کرنے میں میرے والدین اور میرے گھر والوں کی بھی سپورٹ ہے۔ نمبر 2، ونود کھنہ۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ونود کھنہ پاکستان کے مشہور شہر پشاور میں ایک ہندو خاندان میں پیدا ہوا، مگر ہندوستان کی تقسیم کے بعد ونود کھنہ کی فیملی پشاور سے بھارت کے شہر ممبئی میں منتقل ہو گئی تھی۔ یوں اس کی پاکستان سے بھارت منتقل ہونے اور فلم انڈسٹری میں کام کرنے اور پھر اسلام کے لیے بھارتی فلم انڈسٹری کو چھوڑنے کی کہانی بھی حیرت انگیز ہے، کیونکہ پاکستان میں پیدا ہونے والا ونود کھنہ 70 کی دہائی کے ایک مشہور ترین اداکار ہیں۔ اس کی اداکاری اس مقام تک آ گئی تھی کہ بھارتی فلم کا اس کے بغیر کامیاب ہونا ناممکن ہو گیا تھا۔ 1982 میں اس نے فلم انڈسٹری کو چھوڑ دیا اور اسلام قبول کر لیا۔ اس کی مشہور فلموں کی بات کی جائے تو کئی سرِ فہرست ہیں۔ نمبر 3، صوفیہ حیات۔ دوستو، صوفیہ حیات صرف اداکارہ ہی نہیں بلکہ مشہور سنگر، ایکٹر اور ماڈل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برطانیہ میں پیدا ہونے والی صوفیہ حیات کی برطانیہ کے ڈانس کلب سے بھارتی ڈرامہ سیریز اور بھارتی فلم انڈسٹری تک پہنچنے اور پھر اسلام کے لیے بھارتی فلم انڈسٹری کو چھوڑنے کا اعلان کرنے تک کا سفر انتہائی ناقابل یقین ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں، صوفیہ حیات 1984 کو برطانیہ میں پیدا ہوئی۔ اس کی والدہ کا نام سوریہ حیات اور جبکہ والد کا نام زمرد حیات ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ صوفیہ حیات نے اپنے کیریئر کا آغاز برطانیہ کے شراب خانوں میں کلب ڈانس کرنے سے کیا، جس کے بعد سال 2000 میں صرف 16 سال کی عمر میں اس نے بھارتی فلم انڈسٹری اور پھر ڈرامہ سیریز میں قدم رکھا۔ ڈرامہ سیریز کرنے کے بعد آخر کار شہرت حاصل ہونے پر 2008 میں اس نے فلمی کیریئر کا آغاز کیا۔ اس کے بعد اس نے بھارتی فلموں میں کام کر کے انڈین فلم انڈسٹری کو کئی فلمیں دیں۔ یوں شہرت حاصل کرنے والی صوفیہ حیات نے 2016 میں اچانک اسلام کے لیے فلم انڈسٹری کو چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ اسلام کے لیے فلم انڈسٹری کو چھوڑنے کے بعد صوفیہ حیات نے اپنا نام بھی تبدیل کر لیا۔ نمبر 4، مونیکا۔ دوستو، مونیکا کا شمار بھی ان مشہور بھارتی ایکٹرز میں ہوتا ہے جس نے شہرت، دولت کما کر اچانک دلی سکون حاصل کرنے کے لیے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ اسلام کی خاطر انڈین فلم انڈسٹری کو چھوڑ بھی دیا۔ مونیکا کا ہندو گھرانے میں پیدا ہونے سے بھارتی فلم انڈسٹری تک پہنچنے اور پھر اسلام کے لیے فلم انڈسٹری کو چھوڑنے تک کا سفر حیران کن ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں، مونیکا 1987 کو بھارت میں پیدا ہوئی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا والد ہندو اور والدہ عیسائی ہے۔
مونیکا نے بھارتی فلم انڈسٹری میں بچپن سے قدم رکھا، مگر شہرت دولت کمانے کے بعد دلی سکون نہ ملنے پر اسلام کی تعلیمات لی اور 2014 کو نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے فلم انڈسٹری کو بھی چھوڑ دیا۔ تو دوستو، یہ تھے بھارت کے مشہور ترین اداکار جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی دولت اور شہرت کو چھوڑ کر اپنی آخرت سنوارنے کے لیے بھارتی فلم انڈسٹری کو چھوڑ دیا۔ مجھے امید ہے آج کی یہ انفارمیٹو ویڈیو آپ کی انفارمیشن میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے میرے اس ریئل ٹی وی چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو بھی آل پر سیٹ کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے گا۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایک اور کل کی شاندار ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔